یہ کہانی ہے جادوئی خزانے کی۔ ایک علی نامی نوجوان لڑکا جو دنیا کو دریافت کرنے کا شوق رکھتا تھا، اس نے پوشیدہ خزانوں اور قدیم رازوں کو تلاش کرنے کا خواب دیکھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے قریب پہاڑوں میں ایک پراسرار غار میں ٹھوکر کھا گیا۔ اس نے غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا، اس امید میں کہ کچھ حیرت انگیز دریافت ہوگا۔ ہیری جب غار کی گہرائی میں گیا تو اس نے دیکھا کہ دیواریں عجیب و غریب علامتوں اور پینٹنگ سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ وہ حیران تھا کہ ان کا کیا مطلب ہے اور انہیں کس نے بنایا ہے۔ جب وہ غار کی تلاش کر رہا تھا تو اسے حیرت اور تجسس کا احساس ہوا اور وہ جلد ہی ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں اس نے ایک کونے سے ایک روشنی چمکتی ہوئی دیکھی۔ وہ روشنی کی طرف بھاگا، یہ دیکھنے کے لیے بے چین تھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ لکڑی کا ایک بڑا بکسا تھا جسے سونے اور زیورات سے سجایا گیا تھا۔ یہ کسی پریوں کی کہانی کے خزانے کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہیری نے صندوق کے قریب پہنچ کر اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بند تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو دیکھا کہ دیوار پر ایک زنجیر سے لٹکی ہوئی ایک چھوٹی سی چابی ہے۔ اس نے چابی پکڑی اور اسے تالے میں ڈال دیا۔ اس نے چابی موڑی اور ایک کلرک کی آواز سنی۔ اس نے بکسا کھولا اور کانپنے لگا۔ صندوق کے اندر کتابوں، سینکڑوں نقشوں اور دیگر دستاویزات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ بہت پرانے اور قیمتی لگ رہے تھے۔ ہیری کے ہوش و خرم کی لہر محسوس ہوئی۔ اسے علم اور حکمت سے بھرا ایک جادوئی خزانے کا ڈبہ مل گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ ان کتابوں میں کیا راز اور کہانیاں ہیں۔ ہیری نے ان میں سے ایک کتاب اٹھائی اور اسے کھول دیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی زبان میں لکھا گیا ہے جسے وہ نہیں پہچانتا۔ صفحات کو چھوتے ہوئے اسے اپنی انگلیوں میں جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ ہیری کو احساس ہوا کہ کتاب سحر انگیز ہے۔ وہ الفاظ کو پڑھتے ہوئے سمجھ سکتا تھا۔ انہوں نے کتاب کا عنوان پڑھا، جادو اور تصوف کی تاریخ۔ وہ اس کتاب سے بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے اس کتاب پر عمل کرنے والی قدیم تہذیبوں، مختلف قسم کے جادو اور اس کے اثرات، مشہور جادوگروں اور صوفیوں اور ان کے اعمال اور ان کے ارد گرد موجود افسانوں اور افسانوں کے بارے میں سیکھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ وقت اور جگہ کے ذریعے سفر کر رہا ہے، جادوئی دنیا کے عجائبات اور رازوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ہیری نے اس کتاب کو پڑھنے میں گھنٹوں گزارے۔ مکمل طور پر اس میں مشغول رہا۔ اس نے گزرتے وقت کو محسوس نہیں کیا۔ ہیری نے قدموں کی آواز نہیں سنی۔ اس نے اپنے اوپر منڈلاتے ہوئے سائے کو نہیں دیکھا۔ ہیری نے محسوس نہیں کیا کہ ہاتھ ہیری کے کندھے کو پکڑ رہا ہے۔ اس نے یہ آواز نہیں سنی کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو۔ اس نے اوپر دیکھا تو دیکھا کہ اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ شخص لمبا اور پتلا تھا، لمبی داڑھی اور چادر کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر سخت اور غصے کے تاثرات تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک عملہ پکڑا ہوا تھا جو ہلکی سی روشنی سے چمک رہا تھا۔ وہ ایک جادوگر کی طرح لگ رہا تھا۔ ہیری حیران اور خوفزدہ تھا۔ اس نے کتاب گرا دی اور واپس چھلانگ لگا دی۔ ہیری نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آدمی نے نہیں سنا۔ اس نے ہیری پر غیر قانونی طور پر داخل ہونے اور چوری کرنے کا الزام لگایا۔ اس نے کہا کہ وہ غار اور خزانے کے ڈبے کا نگہبان تھا۔
انہوں نے کہا کہ وہ صدیوں سے ان کتابوں کو جمع اور محفوظ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی جائیداد ہیں اور کسی اور کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی کو بھی ان سے چھیننے نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ ہیری کو اس کے جرم کی سزا دے گا۔ جادوگر نے اپنا عملہ اٹھایا اور ہیری کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اپنی سانس کے نیچے کچھ الفاظ کہے اور اس نے ہیری پر جادو کا دھماکہ کیا۔ ہیری دھماکے سے بچ گیا اور باہر نکلنے کی طرف بھاگا۔ وہ غار اور غصے میں آنے والے جادوگر سے فرار ہونے کی امید کر رہا تھا۔ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی مرنا چاہتا تھا۔ وہ غار کے منہ پر پہنچا اور آسمان میں طلوع ہونے والے سورج کو دیکھا۔ اس نے امید کی ایک کرن محسوس کی۔ اس نے سوچا کہ وہ محفوظ ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ جادوگر نے اس کا پیچھا کیا اور اس کا راستہ روک دیا۔ جادوگر نے کہا کہ وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ اسے اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ وہ اسے تباہ کر دے گا اور اس نے کہا کہ وہ ہیری پر ایک اور جادو کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہیری نے چاروں طرف دیکھا اور وہ چابی دیکھی جو اس نے خزانے کے ڈبے کو کھولنے کے لیے استعمال کی تھی۔ اس نے چابی پکڑی اور اسے جادوگر پہ پھینک دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ چابی اتنی طاقتور ہے اور وہ سب کچھ بدل دے گی۔ چابی ہوا میں اڑی اور جادوگر کے سینے میں لگی۔ اس نے جادوگر کے دل کو چھو لیا اور اسے فوری طور پر ہلاک کر دیا۔ روشنی اور توانائی کا ایک دھماکہ ہوا جس نے زمین اور آسمان کو ہلاک کر دیا۔ ہیری کو محسوس ہوا کہ جادو اس کی رگوں میں گھوم رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دماغ بہل رہا ہے اور حواس تیز ہو رہے ہیں، اور اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بدل رہا ہے، اس کی روح جاگ رہی ہے۔ اسے خزانے کے ڈبے اور کتابوں کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہوا۔ اس نے جادو اور تصوف کے ساتھ ایک رشتہ محسوس کیا۔ انہوں نے ایک نئی زندگی اور ایک نئی تقدیر محسوس کی، اور اسے احساس ہوا کہ وہ غار اور خزانے کے نیا نگبان بن گیا ہے، اور اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اسے جادوگر کی وراثت مل گئی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ کتابوں کا علم اور حکمت حاصل کر لی ہے۔ وہ مسکرایا اور ہنسنے لگا۔ اسے اپنا خزانہ مل گیا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔